ایک بڑا اہم ایشو میرے سامنے کسی نے رکھا اور وہ یہ تھا کہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے اس کے معاملات ہوئے تو اس میں ایک صاحب آئے، صاحب اقتدار ہیں۔ اب ہوتا ایسے کہ جب آپ کے پاس کوئی اچھی گاڑی ہو نا تو آپ چلانے کے لیے اچھا ڈرائیور رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا آپ اپنے گن مین کو گاڑی دے دیں چلانے کے لیے، گن مین جب چلائے گا تو اس کی ستیہ ناش کر دے گا۔ تو ہر شخص کا ایک فن ہوتا ہے، جیسے یہ ادھر لنگر پکانے والے کا ایک فن ہے، میں اس فن میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر بندہ اپنی فیلڈ میں ایک مہارت رکھتا ہے اپنے اس میدان میں، تو میں اس میدان میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ میرے میدان میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی ہے، ہر شخص کو اللہ نے قدرت دی ہے، ایک طاقت دی ہے، علم دی ہے، اس کی ایک فیلڈ متعین کی ہے۔ تو وہ صاحب انہوں نے چونکہ صاحب اقتدار ہیں، جب چینل بھی آگے آ جائیں، مائک بھی آگے آ جائیں تو پھر کچھ بھی بولا جا سکتا ہے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ جی جو یہ عرس مبارک کی تقریب ہوئی ہے تو کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے، اور واضح اعتراض ہمیں ہی تھا، باقی تو سب لوگ اس میں شامل تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو اعتراض ہے تو وہ جان لیں کہ یہ حضرت امام سرکار کی طرف سے اجازت تھی تو ہوا ہے۔ تو ساتھ ہی وہ فرمانے لگے کہ یہ چونکہ روحانی معاملہ ہے، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جس چیز کا تعلق دین سے نہ ہو وہ کسی دوسرے کو روحانیت کے بارے میں کیا بتائے گا، لیکن چونکہ صاحب اقتدار ہیں کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ روحانیت والا معاملہ، لہٰذا ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ عرس ہو گیا ہے، ان تاریخوں میں ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے حضرت امام سرکار کی اجازت تھی تو یہ عرس ہوا ہے۔ تو جو ہم لوگ اہل عقیدہ لوگ ہیں، جو اولیاء اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر وہ جو صاحب مزار ہیں اگر ان کی اجازت نہ ہو تو عرس کیسے ہوگا یا وہاں پر کوئی تقریب کیسے ہوگی۔ تو مجھے کسی نے سوال کیا کہ پیر صاحب یہ ایسا سوال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ غلط تھے، اگر دوسروں کو اجازت مل گئی آپ نے تو کوشش کی کہ اس کو نہ کیا جائے، اس کو اصل تاریخوں میں کرایا جائے، تو پھر اگر ان کو اجازت ملی تو وہ لوگ صحیح تھے، اجازت تو ان کو ملی ہے سرکار کی طرف سے۔ تو میں نے عرض کی کہ میں نے کہا کہ یہ اگر اجازت کا معاملہ ہو کہ دربار شریف پہ عرس ہونا حضرت امام سرکار کی اجازت سے تعبیر کیا جائے، تو میں نے کہا کہ پھر اس دنیا کی جو سب سے بڑی گدی ہے نا، ان باتوں کو بڑا غور سے سنیے گا، اس دنیا کی جو سب سے بڑی گدی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے۔ ایسی بات ہے نا، سب سے بڑی گدی وہ ہے۔ تو میں نے کہا اس سب سے بڑی گدی کا جو سجادہ نشین یا جان نشین یا جو گدی نشین ہے نا، وہ حضرت امام حسن علیہ السلام ہے یا حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو میں نے کہا اگر اجازت سے آپ تعبیر کرتے ہیں ان باتوں کو، تو پھر جب حضرت امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے تو آپ کا جو آپ کی جو میت تھی، آپ کی جو باڈی تھی، وہ روضہ رسول میں کیوں دفن نہ ہوئی؟ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر اجازتوں والا معاملہ ہو تو پھر کیا معاذ اللہ حضور اسلام کی اجازت نہیں تھی تب حضرت امام حسن نہ ہو سکے؟ تو یہ معاملہ ایسے نہیں ہوتا۔ اگر اجازتوں والا معاملہ ہوتا تو پھر آپ کربلا کے میدان کو کدھر لکھیں گے؟ کربلا کے میدان میں ایک مارکا ہوا جہاں پر حضور کا نواسہ ایک سائڈ پر ہے اور دوسری سائڈ پہ یزیدیت ہے۔ اس یزیدیت کے پاس طاقت موجود ہے، فوج موجود ہے، سپاہ موجود ہے، اوزار موجود ہے، ہتھیار موجود ہیں، تمام عہدے ان طاقتوں کے پاس ہیں۔ تو ایسے میں اگر امام حسین علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی کہ جنت کے سردار کے پاس کچھ نہیں ہے، تو کیا معاذ اللہ یہ اجازت والا معاملہ تھا کہ حضور کی اجازت نہیں تھی یا اللہ کی اجازت نہیں تھی تو امام علی مقام اس میدان میں کامیاب نہ ہوئے بظاہر طور پہ؟ یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت چھپی ہوتی ہے، بظاہر فتح کسی کو مل رہی ہوتی ہے لیکن دراصل اللہ فتح سے امکنار کسی اور کو کر رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ظاہری ہوتی ہیں، ظاہری فتح کے اوپر نہیں جانا چاہیے کہ ظاہر میں کیا ہو گیا، اصل چیز باطنی فتح ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس کو باطنی فتح کو دیکھیں گے کہ ظاہر اور باطن میں کیا فرق ہوتا ہے۔